أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب خمس درس نمبر 72 میں دفینہ، معدنیات اور غوث میں نصاب اور معونہ کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ دفینہ، معدنیات اور غوث میں نصاب کی گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ یہاں پر معونہ اور اخراجات جو ان کو نکالنے کے لیے آتے ہیں ان کو نصاب سے پہلے منہا کرنا ہے یا بعد میں، یا کر سکتے بھی ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نصاب اور معونہ میں فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید ثانی کی عبارت اور نظریہ، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گی اور متعلقہ حدیث اور روایات بھی بیان ہوں گی۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تجزیہ اور تحلیل بیان کیا جائے گا۔ شہید ثانی نے بڑے واضح الفاظ میں یہاں پر جو عبارت پیش کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دفینہ، معدنیات اور غوطے کے ذریعے جو سمندر سے چیزیں نکالی جاتی ہیں ان میں نصاب کی بات تو پہلے گزر چکی ہے۔ فرمایا اس میں شک نہیں ہے کہ جو معدنیات اور کنز اور غوث کو نکالنے کے لیے جو اخراجات اور معونہ لگتا ہے، جیسے معدنیات میں زمین کو جو ہے اکھاڑنا پڑتا ہے اور اس میں جو ہے اندر تک اس کو کھودنا پڑتا ہے، اس کی اجرت ہے۔ جواہرات کو جو کیا ہے صاف کرنے کی اجرت ہوتی ہے، معدنیات کو علیحدہ کرنے کی جو دوسرے پتھر وغیرہ ہوتے ہیں ان سے، اور غوطے سے جو مال حاصل ہوتا ہے جیسے غواصی میں جو آلات استعمال ہوتے ہیں ان کی قیمت ہو گئی، اور اسی طرح جو غواص اندر بھیجے جاتے ہیں ان کی اجرت ہو گئی اگر ان کو ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے اجیر کیا تھا۔ اور گنج اور جو کیا ہے خزانہ ہوتا ہے یا دفینہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ زمین کھودنے کی اجرت ہو گئی اور اس خزانے کو باہر نکالنے کی اجرت وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو نصاب سے پہلے جدا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو پھر اس کا خمس ہوگا، نہیں تو خمس واجب نہیں ہوگا۔ یہی شہید ثانی اور دوسرے فقہاء کا نظریہ ہے۔ باقی کچھ متاخرین کا اختلاف نظر ہے، اس کو ہم فقہاء کی آراء میں پیش کر دیں گے۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ جو اخراجات ہیں وہ نکالنے سے پہلے آئے ہوں یا نکالنے کے بعد آئے ہوں، وہ سارے نصاب کو دیکھنے سے پہلے ان کو جدا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر نصاب تک پہنچتی ہیں یہ تین چیزیں تو ان پر خمس واجب ہوگا، ورنہ خمس واجب ہی نہیں ہوگا۔ کچھ متعلقہ مسائل ہیں، فروعات ہیں، ان پر بھی عبارت کے ضمن میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ فِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الْمَعُونَةِ الَّتِي يَغْرَمُهَا عَلَى تَحْصِيلِهِ مِنْ حَفْرٍ وَسَبْكٍ فِي الْمَعْدِنِ وَعَلَةِ الْغَوْثِ وَعَرْشِهَا وَأُجْرَةِ الْغَوَّاصِ فِي الْغَوْثِ وَأُجْرَةِ الْحَفْرِ وَنَحْوِهِ فِي الْكَنْزِ وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَهَا مُطْلَقًا فی ظاہر الاصحاب، اور نصاب معتبر ہوتا ہے ان تینوں میں، دفینہ، معدنیات اور غوث میں، بعد المعونۃ التی یغرمها علی تحصیلہ، ان معونہ اور اخراجات کو جدا کرنے کے بعد اگر نصاب تک پہنچے تو خمس ہوگا۔ وہ معونہ کے جس کو خرچ کرتا ہے علی تحصیلہ، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، من حفر و سبک فی المعدن، معدنیات میں جو حفر کا مطلب ہوتا ہے کھودنا، زمین کو کھودا جاتا ہے، گہرا گہرا اس میں جاتے ہیں، اندر سے پھر معدنیات نکالتے ہیں، و سبک، اور اس کو صاف کرنا اور اس کو خالص کرنا، کیونکہ اس میں تو وہ کیا ہوتا ہے ہر قسم کا ملاوٹ والا
وہ نکلتا ہے مادیات، پھر اس کو صاف کرتے ہیں۔ وآلت الغوث او عرشہا و اجرت الغواص فی الغوث، اور غوطہ لگانے میں غواص کی اجرت، یعنی جس کو غوطہ لگانے کے لیے مزدوری پہ لیا گیا ہے اس کی جو اجرت اور تنخواہ وغیرہ ہوگی وہ جدا کی جائے گی، اور غواصی کا جو آلہ ہے غوطہ لگانے کے لیے جو آلات وغیرہ، مثلا آکسیجن اس کو ساتھ لے جانی پڑتی ہے، باقی چیزیں تو ان کا جو ہے آلہ، اور عرش ان کی قیمت وغیرہ، اچھا پرانا ہے تو اس کو سلنڈر کو بھروانا ہے، باقی جو بھی اخراجات آتے ہیں۔ وَأُجْرَتِ الْحَفْرِ وَنَحْوِهِ فِي الْكَنْزِ، اور دفینہ اور خزانے کو نکالنے کے لیے زمین سے جو کھودنے کی اجرت اور مزدوری ہوتی ہے، اور اس کو نکالنے کی اور باقی جو بھی اس سے متعلقہ مزدوریاں ہوں گی، ان کو جدا کرنے کے بعد اگر وہ نصاب معین تک پہنچ جائیں، معین مقدار تک پہنچ جائیں تو ان میں خمس ہے، ورنہ خمس نہیں ہوگا۔ وَيُعْتَبَرُ النِّصَابُ بَعْدَهَا، یعنی اس معونہ اور اخراجات کو نکالنے کے بعد نصاب شرط ہوتا ہے مطلقاً۔ اچھا معونہ جو ہے چاہے وہ ان کو نکالنے سے پہلے جو اخراجات آتے ہیں یا ان کو نکالنے کے بعد جو اخراجات آتے ہیں، وہ سارے کیا ہوں گے، ان کو نکالا جائے گا، جدا کیا جائے گا، پھر نصاب دیکھا جائے گا۔ نصاب شرط ہوتا ہے فی ظاہر الاصحاب، یعنی اخراجات کو نکالنے کے بعد نصاب شرط ہوتا ہے۔ علماء و فقہائے شیعہ کے ظاہری عبارتوں سے یہی چیز ظاہر ہوتی ہے۔ وَلَا يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ الْإِخْرَاجِ فِي الثَّلَاثَةِ بَلْ يَضُمُّ بَعْضُ الْحَاصِلِ إِلَى بَعْضٍ، یضم پڑھیں تو بہتر ہے، چاہے بعضو پڑھا ہے، اگر یضم پڑھیں گے تو پھر بعض الحاصل إلى بعض۔ وَإِن طَالَ الزَّمَانُ أَوْ نَوَى الْإِعْرَاضَ وِفَاقًا لِلْمُصَنِّفِ وَاعْتَبَرَ الْعَلَّامَةُ عَدَمَ نِيَّةِ الْإِعْرَاضِ وَفِي اعْتِبَارِ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَجْهَانِ أَجْوَدُهُمَا اعْتِبَارُهُ فِي الْكَنْزِ وَالْمَعْدِنِ دُونَ الْغَوْثِ وِفَاقًا لِلْعَلَّامَةِ، وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ اُعْتُبِرَ بُلُوغُ نَصِيبِ كُلٍّ نِصَابًا بَعْدَ مَعُونَتِهِ۔ یہ متعلقہ فروعات اور مسائل ہیں جو ان تین میں تھے۔ فرماتے ہیں لا یعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثۃ، دفینہ، کنز اور معدنیات کو ایک ہی دفعہ نکالنا شرط نہیں ہے، بل یضم بعض الحاصل الی بعض، بلکہ اگر پہلے کچھ نکالتا ہے اور بعد میں کچھ نکالتا ہے، مجموعاً اگر وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں خمس واجب ہوگا، یعنی ملایا جائے گا، پہلے جو نکالا گیا تھا اس کو بعد میں جو نکالا جائے اس کے ساتھ، اگر مجموعاً وہ نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر خمس واجب ہوگا۔ وَإِن طَالَ الزَّمَانُ، اگرچہ پہلے جو معدنیات یا دفینہ یا کنز نکالا تھا یا غوث جو نکالا تھا وہ اور بعد میں جو نکالا ہے اس کے درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ ہو، او نول اعراض، یا ایک مرتبہ اس نے کنز یا جناب علی معدنیات یا غوث نکالا اور اس کے بعد کہا کہ چھوڑو یار یہ ہمارے پاس کا کام نہیں، بڑا سنگین ہے، لیکن بعد میں جناب علی کیا ہے پھر اس کو شوق آیا دوبارہ اس کو نکالا، تو مصنف یعنی شہید اول کا جو نظریہ ہے اس کی مطابقت کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اگرچہ دو جو انہوں نے معدنیات وغیرہ نکالے تھے درمیان میں کافی فاصلہ ہو زمانے کا، یا اس نے درمیان میں اس کام کو چھوڑنے کی نیت بھی کر لی ہو، لیکن اگر بعد میں دوبارہ اس نے نکالا تو سابقہ کے ساتھ مل کر اگر نصاب تک پہنچ گیا تو پھر اس کو اس کا خمس دینا پڑے گا۔ جبکہ واعتبر العلامۃ عدم نیت الاعراض، جبکہ علامہ حلی علیہ رحمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ معدنیات میں اس کی اعراض کی نیت اور اس کام کو چھوڑنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس نے پہلے کچھ معدنیات وغیرہ نکالی اور بعد میں اس پیشے کو چھوڑنے کی نیت کر لی، بعد میں اگر اس نے کچھ نکالا معدنیات وغیرہ اور سابقہ کے ساتھ ملا کر وہ کیا ہے نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر خمس واجب نہیں ہوگا، بلکہ علامہ حلی کہتے ہیں
کہ ہر جو اس نے نکالا ہے نیت اعراض سے پہلے اور بعد میں، ہر ایک مستقل اگر نصاب کو پہنچے گا تو اس پر خمس واجب ہوگا۔ ویسے اس عبارت کو علیحدہ اگر لے لیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ وفی اعتبار اتحاد النوع وجہان اجودہما اعتبارہ فی الکنز والمعدن دون الغوث وفاقا للعلامت۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اس نے معدنیات نکالی، مختلف قسم کی معدنیات نکلتی ہیں، آیا ان سب کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب سونے یا چاندی تک پہنچتا ہے، یا جو ہے نا جی علیحدہ علیحدہ جو نو مختلف قسم کی معدنیات نکالی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نصاب پہ سونے چاندی تک پہنچے تو ان پر واجب ہوگا خمس۔ تو فرماتے ہیں آیا شرط ہے کہ معدنیات، کنز اور غوث میں جو ہیرے جواہرات جو چیزیں وہ نکال رہا ہے اس کی جنس اور اس کی قسم ایک ہی ہو، یا یہ شرط نہیں ہے؟ اس میں دو وجہ ہیں۔ زیادہ بہتر نظریہ یہ ہے کہ کنز یعنی دفینے اور معدنیات میں ایک نوع کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایک ہی جنس کا، ایک ہی قسم کا اس کو دفینہ ملا ہے اور وہ نصاب تک پہنچے تو اس کو خمس واجب ہے۔ اگر مختلف قسم کے دفینے اس کو ملے ہوں تو اگر وہ ہر ایک نوع نصاب تک نہ پہنچے تو اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ اسی طرح معدنیات میں بھی ایک نوع شرط ہے، یعنی شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا۔ دون الغوث سے، لیکن غوطے کے ذریعے سمندر سے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں ان میں ایک نوع ہونا شرط نہیں ہے۔ وفاقا للعلامت، علامہ حلی کا بھی یہی نظریہ تھا جو شہید ثانی نے اختیار کیا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر پیش کرتے ہیں، وَلَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ اُعْتُبِرَ بُلُوغُ نَصِيبِ كُلٍّ نِصَابًا بَعْدَ مَوْنَتِهِ، اگر چند لوگ مل کر خزانہ یا معدنیات یا غوطے سے سرمایہ نکالتے ہیں تو آیا سب کا مل کر اگر وہ معدنیات، غوث یا کنز نصاب تک پہنچ جائے تو اس کا خمس لیا جائے گا ان سے، یا ہر ایک بندے کا اپنا جو حصہ اس کو ملے گا وہ نصاب تک پہنچے تو اس پر خمس ہوگا؟ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت مل کر یہ چیزیں نکالتے ہیں اعتبر بلوغ نصیب کل، یعنی ان میں سے ہر ایک کا حصہ اگر پہنچ جاتا ہے نصاب کی حد تک اخراجات کو نکالنے کے بعد تو پھر اس پر خمس واجب ہوگا۔ یعنی شرط ہے پہنچ جانا ہر ایک کے حصے کا نصاب کی حد تک، اور اخراجات کو جدا کرنے کے بعد ہر ایک کے جو اخراجات ہوئے ہیں ان کو جدا کرنے کے بعد اس کا حصہ اگر نصاب کی حد کو پہنچ جائے تو پھر اس پر خمس ہوگا، ورنہ خمس واجب نہیں ہوگا۔ یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے۔ اس میں بھی ظاہراً اختلاف موجود ہے، اور اس سے پہلے جو ہے معونہ اور اخراجات کو جدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس میں بھی۔ اچھا، مشہور نظریہ تو یہی ہے کہ اخراجات کو جدا کرنے کے بعد کنز، غوث اور معدنیات نصاب کو پہنچے تو ان پر خمس ہوتا ہے، اور اس پر بعض فقہاء نے اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے، جیسا کہ شیخ طوسی کی خلاف میں اور منتہی مطلب علامہ حلی میں یہ دعویٰ ہے۔ شہید ثانی کے بعد ان کے ہی جناب علی پروردہ ہیں مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، وہ فرماتے ہیں کہ اخراجات کو جدا کرنے سے پہلے نصاب کو چیک کرنا چاہیے، اگر وہ نصاب کی حد تک ہے تو اس پر خمس واجب ہے۔ اور ایک جماعت نے اس نظریے پر صاحب مدارک کی پیروی کی ہے، وہ ان تین میں نصاب کی ادلہ کے اطلاق سے تمسک کرتے ہیں چونکہ وہ وسیع معنی رکھتے ہیں، اور روایات میں اخراجات کو جدا کرنے کا ذکر نہیں تھا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ الخمس بعد المعونۃ، جیسا کہ صحیح علی بن مہزیار میں ہے، وہ ارباح مقاصد میں ہے، جو کاروبار وغیرہ کے ذریعے انسان کماتا ہے تو اس میں اخراجات کو جدا کرنے کے بارے میں ہے، تو وہ کیا ہے اسی کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا وہ گھر والوں کے اور اپنے سارے اخراجات کو جدا کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔
وہ ان کو نکالنے کے، یعنی جو تحصیل، ادھر لفظ سے تحصیل آیا ہوا ہے نا، یعنی کہ جو معدنیات وغیرہ کنز اور کیا ہے غوث کو نکالنے کے لیے جو اخراجات ہیں ان کی طرف تو وہ روایت بھی ناظر نہیں ہے، مگر یہ کہیں کہ کنز اور غوث اور معدنیات جب نصاب تک پہنچ جائیں تو پھر ان پر کیا ہوتا ہے، خمس واجب ہوتا ہے، ان کے اخراجات کو نکالنا پڑے گا۔ بہرحال یہ جو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ تمام فقہا سے یہی ظاہر ہے کہ اخراجات کو جدا کر لینا چاہیے، تو یہ جو مدارک الاحکام یا ان کے بعد والے فقہا نے جو نظریہ دیا تھا وہ تو شہید ثانی کے بعد کے لوگ ہیں۔ شہید ثانی کی عبارت اپنی جگہ درست ہے، چونکہ اس زمانے تک کوئی مخالف فتویٰ موجود نہیں تھا۔ اب یہ جو فتویٰ تھا کہ اس نے جتنی دفعہ بھی وہ چیزیں نکالی ہیں تو ان کو ایک شمار کیا جائے گا، اور اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر خمس واجب ہے، اطلاق ادلہ اس پہ دلالت کرتا ہے، اگرچہ کہ زمانہ درمیان میں فاصلہ زیادہ ہو یا اس نے درمیان سے اس پیشے کو چھوڑنے کی نیت کر لی۔ لیکن علامہ حلی منتہی المطلب فی تحقیق المذہب میں فرماتے ہیں اگر اس نے درمیان میں اس پیشے کو چھوڑنے کی نیت کر لی ہو تو پھر بعد میں جو وہ نکالے گا معدنیات وغیرہ اس کو پہلے والوں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، لیکن یہ نظریہ علماء فقہا کی ایک جماعت کے خلاف ہے، جیسے شہید اول و ثانی، مقدس اردبیلی کی مجموع الفائدۃ والبرہان اور سید المدارک بھی کہتے ہیں کہ بے شک درمیان میں پیشہ چھوڑنے کی نیت بھی کر لی ہو یا زمانہ درمیان میں زیادہ گزر گئی ہو تب بھی اس کو ساری مجموعہ جو اس کی معدنیات کنز اور غوث ہے اس کو ملایا جائے گا۔ تو بہرحال دوسرا جو مسئلہ تھا کہ آیا ایک ہی قسم کی وہ معدنیات وغیرہ نکالے تو معیار ہوگا، یا اگر مختلف قسم کی معدنیات ملی ہوں یا کنز ملے ہوں یا غوث اس نے نکالے ہوں تو پھر ان کو جمع کیا جائے گا۔ تو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ کنز اور معدنیات میں ایک ہی جنس اور نوع ہونا ضروری ہے، غواصی میں علیحدہ علیحدہ چیزیں بھی ملے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نظریے کو جناب علامہ حلی نے منتہی المطلب میں اختیار کیا ہے، اور شہید اول نے الدروس الشرعیہ میں، اور ایک جماعت نے بھی اختیار کیا ہے، جبکہ علامہ حلی منتہی المطلب میں بعض عامہ یعنی بعض غیر شیعہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ معدنیات کو یا غوث اور کنز کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کرنے کے قائل نہیں ہیں مطلقاً، اور دوسرے بعض سے منقول ہے کہ وہ ضم نہیں کرتے سونے اور چاندی میں، چونکہ اس کو زکوٰۃ کے حکم پر لیتے ہیں، اور ان دونوں نظریوں کا ضعف ظاہر ہے، کمزوری اس کی ظاہر ہے، چونکہ معدنیات تو سب پہ صد کرتی ہے، مختلف قسم کی بھی اسے معدنیات ملی، اور یہ عناوین جو ہیں یہاں پہ خمس واجب ہوتا ہے جب یہ عناوین پائے جائیں، لیکن زکوٰۃ کا تو علیحدہ حکم تھا، وہ تو سونے چاندی کے علاوہ کسی چیز پر واجب ہی نہیں ہوتی۔ اور جو تفصیل شہید ثانی نے دی ہے اور علامہ حلی سے اسے نقل کیا ہے تو یہ بھی جو ہے اپنی جگہ قابل غور ہے، اور یہ تفصیل علامہ کی کتابوں میں ملی ہی نہیں ہے۔ یہ جو علامہ کے وفاق کہتے ہوئے شہید نے یہ تفصیل بتائی تھی کہ کنز اور معدن میں ایک نوع ہونی چاہیے، غوث میں ایک نوع شرط نہیں ہے، تو آقا جمال الدین خونساری اپنے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل علامہ کی کتابوں میں نہیں ملی۔ اور آخری جو نظریہ تھا اور مسئلہ تھا اس میں یہ ہے کہ اگر ہر ایک کا حصہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اخراجات کو نکالنے کے بعد تو پھر اس پر خمس واجب ہوگا۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں کہ اس میں ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جو اس کے خلاف کی تصریح کرتا ہو، لیکن صاحب حدائق اور مستند الشیعہ علامہ نراقی سے منقول ہے کہ وہ مجموعہ افراد ایک جماعت نے محنت کی تھی، ان سب کا حصہ مل کر اگر نصاب کو پہنچ جائے تو وہ سب مل کر زکوٰۃ خمس نکال لیں، اس کے بعد اپنا حصہ بانٹ لیں، تو یہ بہرحال ان کا نظریہ بھی ذکر ہو گیا۔